الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی وبعد۔ گزشتہ درس میں ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل کے خانہ کعبہ کے بنانے اور اسی تعمیر کرنے کے حوالے سے جو تفصیلات تھی قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذکر کی، ہم نے گفتگو کی تھی۔ آج انشاءاللہ العزیز حضرت اسماعیل علیہ السلام کے حوالے سے جو کچھ مزید تفصیلات قرآن مجید میں ہیں ان کو ہم انشاءاللہ احاطہ میں لے کے آئیں گے۔ اسماعیل ہوا ابراہیم خلیل الرحمن، حضرت اسماعیل حضرت ابراہیم کے بیٹے تھے اور وہ حضرت ہاجرہ کی اولاد میں سے تھے، اور جوانی کے اندر، ان کے لڑک پن کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو حضرت اسماعیل کو ذبح کرنے کا حکم دیا تھا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فعن واثلة بن الأسقع رضی اللہ تعالی عنہ یقول ان اللہ عز وجل استوحى کنانہ من ولد اسماعیل، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے بہت سے قبیلے تھے، لیکن ایک قبیلہ جس کا نام کنانہ ہے اس کا اللہ رب العزت نے انتخاب کیا، اس کو چن لیا۔ واصطفى قریشا من کنانہ، پھر کنانہ کے بھی بہت سارے آگے ان کی شاخیں تھیں، ان میں سے قریش کا اللہ رب العزت نے انتخاب کیا۔ واصطفى من قریش بنی ہاشم، اور قریش میں سے جو ہاشم یعنی کہ بنی ہاشم جو تھے، حضرت جو ان کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا لگتے تھے، جو ہاشم کی اولاد ہے ان کو اللہ رب العزت نے چن لیا۔ واصطفانی من بنی ہاشم، اور بنی ہاشم میں سے پھر اللہ رب العزت نے میرا انتخاب کیا بطور آخری رسول اور آخری نبی کے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنو ہاشم، اور بنو ہاشم پھر من کنانہ، اور کنانہ جو ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نسب ہمیں ملتا ہے وہ عدنان تک، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشتیں جو عدنان تک جاتی ہیں، اور عدنان جو ہے وہ بالاتفاق حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ اسی طرح حضرت سلمہ بن اکوع کہتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ احباب کے پاس سے گزرے تو ان کو فرمایا کہ ارموا بنی اسماعیل فإن أباكم كان راميا، اے اسماعیل کی اولاد تیر اندازی کرو، نشانہ بازی کرو، بلا شبہ تمہارے باپ دادا جو ہے وہ نشانہ باز تھے۔ تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ نشانہ بازی کرنا، تیر اندازی کرنا، یہ ان کھیلوں میں سے ہے جن کے بارے میں فضیلت بیان ہوئی ہے۔ ویسے عام طور پر جتنے بھی کھیل ہیں یہ مباح کے درجے میں آتے ہیں۔ مباح ہم کہتے ہیں کہ کوئی بھی ڈریسنگ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہوتی ہے انسانوں کے لیے وہ 5 لیولز پر ہوتی ہے۔ یا تو کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ حکم دیں گے تو وہ فرض ہوگا، یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کوئی حکم دیں گے تو وہ حرام ہوگا، یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کوئی حکم دیں گے تو اس کے کرنے پر ثواب ہے، چھوڑنے پر گناہ نہیں ہے، یعنی کہ جسے افضل کہتے ہیں۔ اور جیسے کہ فرض صدقہ زکوٰۃ دینا فرض ہے، اگر کوئی نہیں دیتا تو اس کو گناہ ہے، لیکن ویسے صدقہ کرنا، خیرات کرنا یہ افضل عمل ہے، اگر کوئی دے گا تو اس پہ ثواب ہے، لیکن اگر کوئی صدقہ نہیں دیتا تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اسی طرح اس کے مد مقابل ایک ایسا کام ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں مکروہ، وہ کام جن کو چھوڑ دیا جائے تو بہتر ہے، لیکن اگر کوئی کر لیتا ہے تو اس پہ گناہ نہیں ملتا اس کو۔ پھر ایک درجہ آتا ہے اسے ہم کہتے ہیں مباح۔ مباح وہ کام ہوتے ہیں جن کا ثواب اور گناہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پہ آج آپ نے سفید کلر کا سوٹ پہننا ہے یا بلیک کلر کا سوٹ پہننا ہے تو اس کا تعلق ثواب اور گناہ سے نہیں ہے۔ آپ نے گاڑی ٹویوٹا کی لینی ہے یا ہونڈا کی لینی ہے، اس کا ثواب اور گناہ سے کوئی تعلق نہیں، دونوں مباح ہیں، جو مرضی آپ لے سکتے ہیں۔ آپ نے جی آج گھر کے اندر دال پکانی ہے یا بریانی پکانی ہے، اس کا تعلق بھی مباحات میں سے ہے۔ تو اسی طرح اکثر کھیل جو ہیں ان کا تعلق مباح کے کیٹیگری سے ہوتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے، اگر اس کے اندر کوئی فضول خرچی نہیں ہو رہی، جوے کا عنصر نہیں ہے اور اللہ رب العزت کی نافرمانی کا عنصر نہیں ہے تو وہ مباحات کے اندر آتے ہیں۔ لیکن کچھ کھیل ایسے ہیں جن پہ فضیلت بھی ہے، تو اس میں سے تیر اندازی، نشانہ بازی کرنا، یہ وہ کھیل ہیں جن کے میں فضیلت ہے، اور اسی طرح گھڑ سواری کرنے میں بھی فضیلت ہے۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام وہ پہلے انسان تھے جنہوں نے عربی زبان بولی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، اور یاد کرو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو، بلا شبہ وہ اپنے وعدے کے سچے تھے اور اللہ کے رسول اور نبی تھے۔ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، اور وہ بھی اپنے والد کی طرح اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے۔
اسی طرح سورۃ الصافات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل کا ذکر کیا، وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ، بلا شبہ اسماعیل، ادریس اور ذی الکفل یہ وہ نبی ہیں جو صبر کرنے والوں میں سے ہیں۔ تو حضرت اسماعیل کا صبر، جب بچپن کے اندر ان کے والد نے ان کو کہا کہ میں آپ کو ذبح کرنا چاہتا ہوں، تو انہوں نے کہا فَافْعَلْ مَا تُؤْمَرُ، تو وہاں پر انہوں نے جو ہے وہ صبر کا مظاہرہ کیا۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذکر فرمایا حضرت اسماعیل کا کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ان کو بچے کی خوشخبری دی۔ اسی طرح جب حضرت اسماعیل کی والدہ حضرت ہاجرہ کی وفات ہو گئی تو حضرت اسماعیل بنو جرم میں رہتے تھے، ان کی شادی ہو گئی، تو ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ آئے اور حضرت اسماعیل کے گھر آئے، وہاں پر ان کی بیگم موجود تھی۔ تو انہوں نے حضرت اسماعیل کے بارے میں دریافت کیا کہ اسماعیل کہاں پر ہے، تو انہوں نے کہا کہ وہ باہر ہمارے لیے کمانے کے لیے یا کھانا لینے کے لیے گئے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم کہنے لگے کہ بتائیے آپ کے گھر کے احوال کیسے ہیں؟ تو حضرت اسماعیل کی جو بیوی تھی انہوں نے شکایت کرنا شروع کر دی کہ ہمارے حالات بہت کوئی اچھے حالات نہیں ہیں، بہت خستہ حالات ہیں، بہت تنگ دستی ہے، اور تنگ دستی کے اندر ہم بس گزر بسر کر رہے ہیں، حالات چل رہے ہیں۔ تو اس طرح سے انہوں نے شکایت کا اظہار کیا۔ تو حضرت ابراہیم نے کہا چلیں جب اسماعیل واپس آئیں تو ان کو میرا سلام کہیے گا، اور انہیں کہیے گا کہ آپ کے گھر کی جو چوکھٹ ہے، جو وہ چوکھٹ ہے یہ صحیح نہیں ہے، اس چوکھٹ کو تبدیل کر دیجیے۔ جب حضرت اسماعیل واپس آئے تو انہوں نے اپنے گھر کے اندر اپنے والد کی خوشبو کو پا لیا، تو اپنی بیوی سے پوچھا کہ کیا کوئی آیا تھا؟ تو انہوں نے کہا جی اس طرح سے کوئی بزرگ آئے تھے، اس طرح سے ان کی حیت تھی، اور انہوں نے مجھ سے احوال کے بارے میں پوچھا گھر کے، میں نے ان کو بتایا، اور پھر انہوں نے آپ کو سلام کہا، اور جاتے ہوئے انہوں نے یہ کہا کہ گھر کی چوکھٹ کو تبدیل کر دو۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام سمجھ گئے کہ حضرت ابراہیم تھے اور ان کو کوئی پیغام دے کے گئے تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حکم پر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، اور پھر اس کے بعد قبیلہ جرہم کی ہی ایک اور عورت سے شادی کر لی۔ پھر کچھ عرصے کے بعد دوبارہ حضرت ابراہیم کا چکر لگا، تو جب گھر آئے تو گھر آنے کے بعد انہوں نے دوبارہ پوچھا کہ کیسے احوال ہیں۔ تو اس بار جو ان کی بیوی تھی اس نے کہا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کیا، انہوں نے کہا کہ الحمدللہ نحن بخیر وسعہ، اور ہم بہت اچھائی اور بھلائی کے ساتھ رہ رہے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم نے پوچھا ما طعامکم، کیا کھانا پینا کیسا ہے تمہارا؟ تو انہوں نے کہا الحمدللہ کھانے کو گوشت ملتا ہے، پینے کو پانی ملتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم نے پھر دعا دی، کہا اللہم بارک لہم فی اللحم والماء، اللہ تعالیٰ تمہارے گوشت کے اندر، کھانے کے اندر، پینے کے اندر برکت عطا فرمائے۔ اور پھر کہا فَإِذَا جَاءَ زَوْجُكِ فَاقْرَئِي عَلَيْهِ السَّلَامَ، جب تمہارے شوہر واپس آئیں تو ان کو میرا سلام کہنا، اور ان کو کہنا، اس بار کہنا کہ گھر کی چوکھٹ بہت مضبوط ہے، اس کو برقرار رکھے۔ تو جب دوبارہ واپس آئے حضرت اسماعیل تو ان کو پھر محسوس ہو گیا کہ میرے والد آئے ہیں تھے، تو انہوں نے پوچھا کوئی آئے تھے؟ انہوں نے بتایا کہ اس طرح سے ایک بزرگ آئے تھے، اور انہوں نے گھر کے احوال پوچھے، پھر انہوں نے آپ کے لیے سلام کہا، اور جاتے ہوئے یہ پیغام دے گئے کہ گھر کی چوکھٹ مضبوط ہے، اس کو برقرار رکھیں۔ تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حضرت اسماعیل علیہ السلام نے شکر ادا کیا۔ تو بنیادی طور پر جو گھر کی خاتون ہے وہ گھر کی ذمہ دار ہوتی ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ جو مرد ہے وہ گھر کا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اپنے گھر کا، اور ہر ایک سے اس کے گھر کی ذمہ داریوں کے متعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سوال کرنا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا والمرأۃ راعیۃ، اور مرد کی غیر موجودگی میں اس کی عورت اس کے گھر کی، اس کی عزت کی، اس کے مال کی حفاظت کرنے والی ہے، نگہبان اور نگران ہے۔ تو عورت کا جو مقام ہے گھر کے اندر وہ بہت اہم ہے، اور اس میں عورت کا شکر گزار ہونا یہ بہت اہمیت کا حامل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معاشر النساء، اے خواتین کی جماعت، زیادہ سے زیادہ استغفار کیا کرو، اور زیادہ سے زیادہ صدقہ دیا کرو۔ تو عورتوں نے پوچھا کہ یا نبی اللہ کیا وجہ ہے کہ ہم استغفار اور صدقہ کیوں زیادہ کریں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے عورتوں کی اکثریت کو جہنم میں دیکھا ہے۔ تو جب عورتوں نے پوچھا کہ یا نبی اللہ اس کی کیا وجہ ہے کہ عورتوں کی اکثریت کو آپ نے جہنم میں دیکھا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تکفرن العشیر، تم اپنے خاوند کی ناشکری کرتی ہو۔ تو ناشکری کرنا جو ہے یہ ایک بہت بڑی اللہ رب العزت کی نافرمانی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تو تم شکر کرو گے تو ہم تمہیں زیادہ عطا کریں گے، وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم ناشکری کرو گے إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، میرا جو عذاب ہے وہ بہت سخت ہے۔ تو عورت
بلا شبہ بہت اللہ رب العزت نے اس کا مقام رکھا ہوا ہے، اور اس کی گھر کے لیے قربانی بہت زیادہ ہوتی ہے، بہت زیادہ قربانی ہوتی ہے عورت کی گھر کے لیے، بچوں کے لیے۔ تو ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت جو ہے اس کے ساتھ اس کا خاوند ہمیشہ اس نے سلوک کرتا ہے، اچھائی کرتا ہے، لیکن ایک اس کا عمل ایسا ہے جس کی وجہ سے وہ اپنی اچھائی کو ختم کر دیتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے یہاں ناشکری لکھی جاتی ہے۔ وہ کیا ہے کہ اگر اس کے مرد نے یا اس کے خاوند نے ایک دفعہ اس کے ساتھ یا کوئی ایسا مسئلہ ہو گیا، اگر اس نے زیادتی کر دی یا اس سے کوئی کمی کوتاہی ہو گئی، تو وہ کیا کرتی ہے، جواب میں اس نے جتنی بھی اس کے ساتھ اس نے سلوک کیا ہوتا ہے اس کو بالکل ختم کر دیتی ہے، کہتی ہے کہ مجھے تم سے تو کبھی زندگی میں سکھ ملا ہی نہیں ہے۔ تو وہ ایک ہی جملے کے اندر مرد کی ساری ایفرٹ کو بالکل نگیٹ کر دیتی ہے۔ تو یہ چیز جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ درست نہیں ہے۔ تو شکر گزاری، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی، وہ خاتون جو شکر گزار تھی، فرمایا کہ ہاں یہ مضبوط ہو رہا تھا، گھر کی چوکٹ ہے، گھر کو سنبھالنے والی ہے، گھر کو مضبوط کرنے والی ہے۔ تو خواتین کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جس بھی حال میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ رکھے اس میں اللہ کا شکر ادا کرے۔ ہاں بعض اوقات ایسا نہیں ہوتا ہے کہ مرد بالکل جو ہے وہ غلطی سے پاک ہوتے ہیں، تو ان سے بھی کمی کوتاہی ہوتی ہے، تو ان کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حوالے سے ڈرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرد کو اپنی بیوی کے حوالے سے سب سے زیادہ رسول اللہ نے خبردار کیا ہے۔ آپ نے منع فرمایا ہے کہ بے جا اس کو مارنے سے منع فرمایا ہے، اس کو تکلیف دینے سے منع فرمایا ہے، اس کا خیال رکھنے کا حکم دیا ہے۔ تو مرد کی بھی ذمہ داری ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر ہم عورت کی بات کریں تو مرد کی ذمہ داری نہیں ہے، مرد کی بھی ذمہ داری ہے اور عورت کی بھی ذمہ داری ہے کہ دونوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ ثم لبثوا ماشاء اللہ، پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ ایک عرصہ نہیں ان کا چکر لگا، تو پھر ایک مرتبہ دوبارہ حضرت ابراہیم واپس آئے، اور جب حضرت ابراہیم واپس آئے تو اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام زمزم کے کنویں کے قریب ایک درخت کے نیچے اپنے تیروں کو تیز کر رہے تھے، تیروں کو بنا رہے تھے، تیروں کو چھیل رہے تھے۔ تو انہوں نے کیا دیکھتے کہ ان کے والد حضرت ابراہیم دوبارہ آئے ان سے ملاقات کرنے کے لیے۔ فلما رآہ قام الیہ، تو جیسے انہوں نے دیکھا وہ بیٹھے ہوئے تھے، کھڑے ہو گئے اپنے والد کی طرف، دوڑ کے ان کی طرف گئے۔ فصنع کما یصنع الولد بوالدی، پھر جس طرح ایک تابع دار، ایک نیک بیٹا اپنے باپ کا احترام کرتا ہے، اس طرح وہ اپنے والد کے پاس گئے، ان کا احترام کیا، ان کی عزت کی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یا اسماعیل ان اللہ امرنی بامر، اے اسماعیل اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے ایک حکم دیا ہے۔ تو ایک حکم پہلے بھی دیا تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، تو حضرت اسماعیل نے کہا فصنع ما امرک بہ ربک، میں نے پہلے بھی یہ کہا تھا کہ جو آپ کے رب نے حکم دیا ہے وہ کر گزری، اب بھی میرا یہی کہنا ہے کہ جو آپ کے رب نے آپ کو حکم دیا ہے آپ کر گزریجیے، میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہوں۔ قال بتعیننی، کہ تمہیں میری اس معاملے میں مدد کرنی ہوگی، اور فرمایا کہ انشاءاللہ میں آپ کی مدد کرنے کے لیے حاضر ہوں۔ قال فإن اللہ امرنی، بلا شبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اس گھر کو بناؤں، اور اشارہ انہوں نے کیا تھا، وہ ایک اونچے سے ٹیلے کی طرف اشارہ کیا کہ اس جگہ پر مجھے حکم دیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہ میں گھر کی تعمیر کروں، اور اس گھر کی تعمیر میں مجھے تمہاری مدد درکار ہے، مدد چاہیے ہے۔ پھر حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل دونوں جا کے جو ہے وہ پتھر لے کے آتے، اور وہ پھر پتھر رکھتے اور کعبہ کی تعبیر کی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اور ہر ایک پتھر رکھتے ہوئے دعا کرتے۔ صحیح بخاری کے اندر حضرت عبداللہ بن عباس سے اس واقعے کی تفصیلات وہاں پر موجود ہیں۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی لکھا یزید 130 130 سال سے زائد جب حضرت اسماعیل کی عمر ہوئی، تو اس وقت پھر جو ہے وہ ان کی وفات ہو گئی، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف ان کا جو ہے وہ وصال ہو گیا، اور فی مقام امین فی جنات وعیون، پھر ان کو دفنا دیا گیا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ ان کو حجر میں دفنایا گیا، جبکہ امام شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمایا کہ یہ روایات بالکل بھی درست نہیں ہے۔ تو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی قبر کہاں پر ہے بالضبط، اس کے بارے میں معلومات صحیح اسناد کے ساتھ صحیح حدیث میں موجود نہیں ہے۔ کعبۃ اللہ الحرام بنایا گیا، اور کعبۃ اللہ الحرام میں 2 طرح کی عبادات ہوتی ہیں، ایک عمرہ اور ایک حج۔ تو آج انشاءاللہ ہم عمرہ کے حوالے سے کچھ تفصیلات کو ڈسکس کریں گے، اور حج کے حوالے سے پھر انشاءاللہ آگے ہم تفصیلات کو دیکھیں گے۔ تو جیسے ہی آپ نے کعبۃ اللہ الحرام اور مسجد حرام میں داخل ہونا ہے، تو سب سے پہلے مسجد میں داخل ہونے کی آپ نے دعا پڑھنی ہے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک،
پھر آج کل جو ہے وہ بنیادی طور پر کنگ ساؤتھ گیٹ جو ہے اس کی طرف سے انٹری ہوتی ہے، تو وہاں سے جب آپ انٹر ہوتے ہیں تو جو ابھی حرم ہے وہ اونچائی پر ہے، تو آپ جب انٹر ہوں گے صحن سے تو آپ سیڑھیوں کے ذریعے سے نیچے اتریں گے، پہلے ایک فرسٹ بیسمنٹ میں اتریں گے، پھر آگے جائیں گے، پھر آپ سیکنڈ بیسمنٹ میں اتریں گے۔ تو جیسے آپ سیکنڈ بیسمنٹ میں نیچے اترتے ہیں تو وہ جو ایلیویٹرز لگے ہوئے ہیں وہ آپ کو نیچے لے کے جا رہے ہوتے ہیں، تو آپ کو کعبۃ اللہ الحرام جو ہے وہ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ عمومی طور پر لوگوں کے یہاں یہ بات مشہور ہے کہ کعبہ کو دیکھتے ہوئے پہلی نظر میں جو انسان دعا پڑھتا ہے یا دعا مانگتا ہے وہ دعا قبول ہو جاتی ہے۔ اس بارے میں کوئی صحیح حدیث موجود نہیں ہے ایسے کہ آپ پہلی نظر میں کعبہ کو دیکھیے جو دعا مانگے وہ قبول ہو جاتی ہے، لیکن وہ جگہ بہت برکت والی ہے، وہاں پر کعبہ کو دیکھ کے آپ جو بھی دعا مانگیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول کرے گا، لیکن ایسی کوئی اسپیسیفک حدیث جو ہے وہ موجود نہیں ہے۔ پھر آپ جو ہے وہ کعبہ کے اندر آئیں گے اور حجر اسود سے، جیسے کہ ہم نے کل بھی اس حوالے سے ذکر کیا تھا کہ آپ حجر اسود سے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے آپ جو ہے وہ اپنے عمرے کا آغاز کریں گے۔ تو حجر اسود سے یہ والا کونا جو حجر اسود کا، یہاں سے آپ کا جو ہے وہ طواف کا آغاز ہوگا، یہاں سے آپ آئیں گے اس کونے پہ، پھر اس والے کونے پر آ جائیں گے، پھر جب اس والے کونے پہ آئیں گے جو حجر اسود کے پیچھے اپوزٹ ہے، اسے ہم کہتے ہیں رکن الیمانی، تو یہاں سے لے کے حجر اسود تک دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ تو یہاں پر وہ مسنون دعا، اس کے علاوہ طواف کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی بھی چکر کی کوئی خاص دعا منقول نہیں ہے، جو دعا بھی آپ کو آتی ہے وہ آپ پڑھتے جائیں، آپ اس کے دوران قرآن مجید کی تلاوت بھی کر سکتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا بھی کر سکتے ہیں۔ عمرہ کے بنیادی 4 ارکان ہیں، اگر وہ 4 ارکان آپ پورے کرتے ہیں تو پھر آپ کا عمرہ مکمل ہوتا ہے، اور اگر آپ وہ 4 ارکان مکمل نہیں کرتے تو آپ کا عمرہ مکمل نہیں ہوگا، اور آپ کو اس کے اوپر جو ہے وہ اگر آپ اس کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کریں گے تو آپ پر دم پڑ جائے گا۔ دم کہتے ہیں کہ آپ کو عام زبان میں آپ اسے جرمانہ کہہ سکتے ہیں، لیکن دم جو ہے وہ آپ کو ایک جانور کو ذبح کرنا ہے اور وہ مکہ کے جو لوگ ہیں ان کو آپ کو وہاں پر اس کو کھانا کھلانا ہے یا گوشت کو دینا ہے۔ سب سے پہلا رکن ہے احرام، آپ نے احرام باندھنا ہے، دوسرا رکن ہے طواف، تیسرا رکن ہے صفا مروہ کی سعی، اور چوتھا رکن ہے بالوں کو کٹوانا، حلق کروانا یا قصر کروانا۔ احرام کی جو پابندیاں ہیں اس میں آپ ناخن نہیں کاٹ سکتے، بال نہیں کاٹ سکتے، کوئی ایسا کپڑا نہیں پہن سکتے جو سلا ہوا ہو، ان سلا جو ہے وہ آپ نے کپڑا پہننا ہے۔ عورتیں جو ہیں وہ اس طرح سے احرام باندھیں گی کہ وہ اپنا حجاب وغیرہ اگر کرتے ہیں تو وہ کریں گی، لیکن وہ اس طریقے سے رہیں گی کہ ان کے چہرے کے اوپر ان کا کپڑا ٹچ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر چہرے کے اوپر کپڑا ٹچ ہو رہا ہے تو وہ احرام کے لیے جو ہے وہ ضروری، مطلب کہ احرام کی حالت میں نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح خواتین جو ہے وہ اپنے ہاتھ بھی نہیں ڈھانپیں گی، جیسے دستانے وغیرہ ہوتے ہیں ان سے اپنے ہاتھ وغیرہ بھی نہیں ڈھانپیں گی۔ جب آپ جائیں گے سفر کرنے کے لیے تو میقات سے گزرنا احرام کی حالت میں ضروری ہے۔ مختلف میقات مدینہ سے جاتے ہیں تو ذوالحلیفہ ہے، جب آپ پاکستان سے جاتے ہیں تو یلملم کا مقام ہے جو سمندر میں کسی جگہ پر آتا ہے اور اس کے بارے میں بتا دیا جاتا ہے۔ تو آپ دعا پڑھ رہے ہوتے ہیں تلبیہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ تو اگر آپ عمرہ کے لیے جا رہے ہیں تو آپ اس میں الفاظ پڑھیں گے لبیک اللہم عمرۃ یا لبیک عمرۃ، تو اس سے آپ عمرہ کی جو ہے وہ نیت جو ہے وہ آپ کی مکمل ہو جائے گی۔ اسی طرح جیسے پھر ہم نے طواف کے بارے میں بات کی کہ آپ نے طواف کے 7 چکر مکمل کرنے ہیں، تو 7 چکر مکمل کرنے کے بعد اس دوران مردوں کے لیے استباع جو ہے وہ افضل ہے یا بہتر ہے۔ استباع کسے کہتے ہیں؟ جب آپ احرام باندھتے ہیں تو احرام عام طور پر اوپر سے ایسے چادر کو لیا جاتا ہے، لیکن اگر آپ اس چادر کو اپنے یہاں سے شولڈر کے نیچے سے لے جاتے ہیں اور شولڈر کو نیکڈ کر لیتے ہیں تو اس کو استباع جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ تو استباع کرنا جو ہے وہ بہتر، اور پہلے 3 چکروں کے اندر رمل کیا جائے۔ رمل اس طرح سے ہوتا ہے کہ آپ ذرا تھوڑا سا اچھل کے چلتے ہیں، تو آج کل جیسے رش کی صورتحال ہے تو رمل کرنا ممکن نہیں ہوتا، لیکن اگر کوئی آپ کو ایسا موقع ملے تو آپ جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ پھر آپ نے اپنے طواف کو مکمل کرنا ہے، طواف مکمل کرنے کے بعد مقام ابراہیم کی پچھلی سائڈ پہ آپ نے 2 رکعات نماز ادا کرنی ہے، واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ آپ یہ 2 رکعتیں بہت مختصر پڑھتے تھے۔ پہلی رکعت کے اندر سورۃ الکافرون کی تلاوت کرتے تھے اور دوسری رکعت کے اندر سورۃ اخلاص کی تلاوت کرتے تھے۔ پھر آپ وہاں سے نکلیں اور زمزم لیں اور زمزم پئیں،
اور جی بھر کے پیٹ بھر کے زمزم پیے، اور زمزم پیتے ہوئے یہ دعا کریں اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا، ٹھیک، وشفاء من کل داء۔ رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ ماء زمزم لما شرب لہ، تو زمزم کا پانی آپ جس مرض کے لیے پئیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اس مرض سے شفا دیں گے۔ پھر آپ نے صفا مروہ کی طرف جانا ہے، صفا پہ آپ نے جانا ہے، اور صفا پر آپ نے پھر وہاں پر کھڑا ہو کے آپ نے کعبہ کی طرف منہ کرنا ہے، اور آپ نے یہ آیت پڑھنی ہے ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ۔ ابدأ بما بدأ اللہ بہ، میں بھی وہاں سے شروع کرتا ہوں جہاں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شروع کیا، یعنی کہ قرآن مجید میں صفا کا ذکر پہلے ہے۔ پھر آپ نے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر 3 مرتبہ پڑھنا ہے، اور یہ دعا پڑھنی ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اور اس کے بعد اور بھی کوئی دعائیں آپ مانگنا چاہتے ہیں تو وہ پھر آپ مانگ سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر آپ صفا سے مروہ آئیں گے، یہ ایک چکر ہو جائے گا، مروہ سے صفا دوسرا، پھر اس طرح تیسرا، چوتھا، اور 7 چکر آپ اپنے سعی کے مکمل کریں گے۔ سعی کے جو چکر ہیں وہ مکمل کرنے کے بعد پھر آپ نے حلق یا قصر کروانا ہے۔ حلق کہتے ہیں اپنے بالوں کو اس طرح سے کٹوانا کہ آپ اپنے سر کے سارے بال جو ہیں وہ مونڈ لیں، تو یہاں تو آپ جو ہے وہ حلق کریں گے اس طرح کے ساتھ، اور اس کے ذریعے سے آپ جو ہے وہ جسے ہم ٹرم کہتے ہیں عام زبان کے اندر وہ کروائیں گے، یا پھر آپ قصر کروائیں گے۔ قصر کہتے ہیں بالوں کو کٹوانا۔ بالوں کو کس طرح سے کاٹا جائے؟ بعض اوقات وہاں پر ہم نے دیکھا کہ لوگ جو ہے وہ کینچی لے کے کھڑے ہوتے ہیں، اور وہ بالکل کیا کرتے ہیں کہ یہاں سے 2 بال پکڑ کے کاٹ دیتے ہیں، ادھر سے 2 بال پکڑ کے کاٹ دیتے ہیں، ادھر سے 2 بال پکڑ کے کاٹ دیتے ہیں، ادھر سے 2 بال پکڑ کے کاٹ دیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ آپ کا قصر ہو گیا، جو کہ درست نہیں ہے۔ اور اگر کسی انسان نے اس طرح سے کیا ہے تو اس کو دم پڑ جاتا ہے۔ دوسری صورتحال یہ ہے کہ آپ عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں قصر کا مطلب یہ ہے کہ موٹی مشین کو جو ہے نا وہ پھیر دیا جائے تو وہ قصر ہوتی ہے، حالانکہ قصر وہ بھی نہیں ہے۔ قصر یہ ہے کہ آپ نے اپنے سر کے سارے بالوں کو کٹوانا ہے۔ تو اگر آپ کی پراپر کٹنگ ہوتی ہے، جیسے ہم پراپر کٹنگ کرواتے ہیں، تو اس طرح سے اگر آپ کٹنگ کروا لیتے ہیں، کسی انسان کے بہت لمبے بال ہیں تو اس نے تھوڑی سی کٹنگ کروا کے تھوڑے تھوڑے بال سارے کٹوا لیے ہیں اپنے، تو اس کا قصر ہو گیا ہے۔ یا ویسے آپ کے بال ہیں تو آپ نے پراپر جس طرح سے آپ کٹنگ کرواتے ہیں، فل کٹنگ کرواتے ہیں، وہ آپ نے کٹنگ کروا لی ہے تو آپ کا قصر ہو جاتا ہے۔ قصر کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ کوئی موٹی مشین ہی کروائیں، لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ آپ 2 بال یہاں سے 2 بال یہاں سے 2 بال یہاں سے 2 بال پیچھے سے کاٹ کے کہ یہ سارے کے سارے ہو گئے، یعنی کہ آپ کے سر کے بالوں کا ایک اکثر حصہ، یعنی کہ 80% to 90% جو آپ کے سر کے بال ہیں وہ کٹے ہونے چاہیے ہیں۔ کتنے کٹے ہوں، وہ چاہے 1 انچ کے برابر کٹے ہوں، آدھے انچ کے برابر کٹے ہوں، یا بالکل تھوڑے تھوڑے کٹے ہوں، جتنے بھی کٹے ہوں سارے سر کے بال کٹے ہوں تو وہ قصر کے حکم میں آ جاتے ہیں۔ تو جیسے آپ قصر کر لیتے ہیں اس کے بعد آپ پر احرام کی جو پابندیاں ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں، اور آپ کا عمرہ جو ہے وہ الحمدللہ ادا ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ واپس آئیں، آپ جو ہے وہ نہائیں، اپنے کپڑوں کو تبدیل کریں، فریش ہو جائیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ عمومی طور پر دیکھا گیا کہ عمرہ کرنے کے بعد انسان کو اچھی خاصی بھوک لگ جاتی ہے، اور پھر بھوک لگنے کے بعد مکہ کے اندر جو ہے وہ 2 کھانے جو ہے وہ بہت مرغوب سمجھے جاتے ہیں اور بہت مزہ بھی آتا ہے عمرہ کرنے کے بعد ان کو کھانے کا۔ ایک اس میں البیک ہے، البیک کا کھانا بہت مزیدار ہوتا ہے، اور پھر ایک تازج ہے وہ بھی بہت مزیدار کھانا ہوتا ہے۔ تو پھر اس کے بعد آپ پیٹ بھر کے کھانا کھائیں، اور عمومی طور پر جو ہے گرمی ہوتی ہے تو کوشش کریں کہ جو ہے وہ آپ عصر کے بعد یا مغرب کے بعد عمرہ کریں، عشاء تک آپ عمرے سے فارغ ہوں، اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر آپ کھا کے پھر آپ سوئیں، اور ماشاءاللہ بہت خوبصورت نیند آتی ہے فجر کے لیے، تاکہ ٹائم سے اٹھ سکیں اگلے دن۔ بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیر۔